الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے لے کر کے 76 تک پڑھی گئی ہیں. آیات کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر تفسیر اور تشریح بھی کرتا چلوں گا. اے ایمان والو، لو تم اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر، چھوٹی چھوٹی ٹکڑی ہو کر، یا نکلو سب اکٹھے. یہ پہلی آیت ہوگی. پہلے ربط عرض کر دوں، پچھلی آیتوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا ذکر تھا، اور اطاعت کرنے پر جو وعدے جو بشارتیں ہیں وہ بیان کی گئی تھی اور اطاعت کی ترغیب تھی. ان آیات میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اطاعت شعاروں کو، فرمانبرداروں کو، تابعداروں کو قتال کا حکم دیا گیا ہے. سنیے، اے ایمان والو، تم ہجر کہتے ہیں چوکنا رہنا، چوکس رہنا، محتاط رہنا. مطلب یہ ہے کہ دشمن کے گھات اور اس کے داؤ کے مقابلے میں تم چوکنا رہو اور پریکوشن اختیار کرو، محتاط رہو. اور مقاتلے کے وقت جو بھی قتال کے لیے اسلحہ درکار ہیں وہ اسلحہ فراہم کرو، ان کو اختیار کرو. تلوار ہے، بندوق ہے، AK-47 ہے، کلاشنکوف ہے، یا جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو بھی جدید جنگوں میں اسلحہ استعمال میں آ سکتے ہیں وہ ساری اختیار کرو. اور اس کے بعد جہاد میں نکلنے کا طریقہ بتایا گیا، ایک انتظام بتایا گیا، نظم بتایا گیا کہ فنفروا ثبات. ثبات جمع ہے صبتن کی،
چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں، مطلب اسمال گروپ جسے ہم کہتے ہیں. تو کہا کہ تم نکلو جدی جدی فوج بنا کر، یعنی الگ الگ چھوٹی چھوٹی فوج بنا کر کے، یا نکلو اکٹھے. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر تنہا نکلو گے تو بہت قوی امکان ہے اس بات کا، قوی احتمال ہے اس بات کا کہ دشمن تمہیں غزل پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا اور تم خطرے میں پڑ جاؤ گے. تو اس لیے تنہا نہ نکلو. تنہا نکلیں گے تو دشمن کو آپ سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع مل جائے گا، اور اس کو ایسا موقع نہ دو. یا پھر نکلو اکٹھے ہو کر کے. یہ تو جہاد کی صورت میں شریعت کی تعلیم ہے کہ جدی جدی فوج ہو کر کے، الگ الگ جماعتیں بن کر کے، یا سب اکٹھے ہو کر کے نکلو. عام حالات میں بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تنہا سفر کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، الا یہ کہ امن و امان عام ہو تو وہ بات الگ ہے. باقی حدیث میں یوں آیا کہ الراکب شیطان الراکبانی شیطانانی، ایک سوار ایک شیطان، یعنی ایک تنہا سفر کرنے والا، اور دو تنہا سفر کرنے والے دو شیطان، اور تین ہو تو وہ جماعت بن جاتی ہے. اور جب جماعت بن جاتی ہے تو ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تو نکلو الگ الگ جماعت بنا کر یا اکٹھے. تو عام حالت میں بھی یہ حکم ہے. اسی لیے حدیث میں یوں آتا ہے کہ خیر الصحابۃ اربعۃ، بہترین صحابہ یعنی بہترین ساتھی 4 ہونے چاہیے. وخیر السیارہ سرایا 400، اور بہترین فوجی دستہ، سریہ جسے عربی میں کہتے ہیں، آرمی جسے کہتے ہیں، بہترین فوجی دستہ یہ 400 بندوں کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو. وخیر الجیوش 4000، اور بہترین لشکر جو بگ آرمی ہوتی ہے تو وہ 4000 سے کم نہیں ہونی چاہیے. تو خیر الصحابۃ 4، خیر السیارہ سرایا 400، وخیر الجیوش 4000. یہاں ہتھیار اختیار کر لو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. اس سے معلوم ہوا کہ بچاؤ کا سامان اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. بچاؤ کا سامان اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اسی سے ہم موجودہ صورتحال کو منطبق کر سکتے ہیں کہ ان حالات میں بھی جو اس وقت پوری عالم کے اندر ایک سچویشن ہے، اس میں WHO کی جانب سے یا طبی اداروں کی جانب سے جو بھی ہدایات جاری کی جاتی ہیں حفاظت کی، تو ان حفاظت کی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، ضرور اختیار کی جانی چاہیے. تو اور دوسری بات یہ کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اسباب کے اختیار کرنے میں فی نفسی ہی نفع نقصان کی تاثیر نہیں ہے. نفع نقصان کی تاثیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. کتنے ڈاکٹر نہیں مرتے، نرس نہیں مرتی، انہوں نے تو کتنے احتیاطی سامان کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مر رہے ہیں. اور بہت سے گھروں میں اب تک نکلے نہیں ہیں، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے، لیکن پھر بھی وہ گھر میں مر گئے. تو تمام تدابیر اختیار کی گئی اور اس کے بعد بھی کوئی چیز لگ گئی تو کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو لکھا ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا، اور مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو تدابیر اختیار کی جائیں، اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن اسباب اختیار کرنا صرف قلبی اطمینان کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کی کوئی تاثیر ہوتی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ شریعت میں گائیڈ لائن ہے، اعقل وتوکل علی اللہ، اونٹ کھونٹے سے باندھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو تاکہ اللہ سے بدگمان نہ ہو.
وَإِنَّ مِنْكُمْ دوسری آیت، اور بے شک تم میں بعضے وہ ہے جو دیر لگا دے گا. بَطَّأَ يُبَطِّئُ تَبْطِيًا، اس کا معنی ہے پیچھے رہنا، متخلف ہونا، ہٹ جانا. اسی سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دیں اس کا نسب اس کو آگے لے جا سکتا نہیں ہے. نبی زیادہ ہو لیکن نبی والے عمل نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا مثال موجود ہے. بہرکیف تو تم میں سے کچھ وہ ہے جو پیچھے رہ گئے، منافق، جہاد میں شرکت کرنے سے، قتال میں شرکت کرنے سے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یعنی شکست ہو گئی، تیر لگ گیا، دشمنوں نے حملہ کر دیا، زخمی ہو گئے، تو کیا کہے گا؟ قال، کہے گا قد انعم اللہ علی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر انعام کیا جو میں ان کے ساتھ نہیں تھا. اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا، مر جاتا اور قتل ہو جاتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فضل پہنچے، یعنی غنیمت، فتح، تو ضرور وہ کہے گا کیا کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. یہ درمیان میں جملہ معترضہ پیچھے سے تعلق رکھتا ہے. قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن شہیدا، اس حالت میں کہتا ہے کہ جیسا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی مودت اور دوستی ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور جب فتح اور غنیمت پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ مقولہ لیقولنک یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا. یعنی اس کے مطمع نظر تو جو مال غنیمت ملا ہے نا، وہ مال غنیمت کا حصول ہے، اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے. اگر واقعتاً تو مومن کا خیر خواہ ہے تو اس خیر خواہی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو فتح ملنے کی بنیاد پر تو خوشی کا اظہار کرتا. لیکن خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے تو خود غرض بن گیا، سیلفش بن گیا، اور خود غرضی کا یہ اظہار کر رہا ہے اور بے تعلق کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، کیونکہ اس کے نزدیک بڑی کامیابی مال کا حصول ہے، غنیمت کا حصول ہے. اور کأن لم یکن بینکم وبینہ مودۃ کا تعلق پیچھے قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا سے ہیں، کہ جب ان کو مطلب شکست ہوتی ہے، مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس انداز سے یہ جملہ کہتا ہے کیا؟ اللہ کا شکر، اللہ کا انعام کہ وہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، ورنہ میں بھی مر جاتا اور پھنس جاتا اور زخمی ہو جاتا. تو یہ یاد رکھیں جو قرآن سے ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما مقولہ ہے لیقولنک، اور کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، یہ حالت بیان کی گئی ہے پیچھے اس جملے کہنے کے وقت کی. کون سا جملہ کہنے کے وقت کی؟ قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا. یہ کہتے وقت گویا کہ اس کے کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی اب تک. فَلْيُقَاتِلْ، فا فصیحہ ہے. فصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے شرط کو محذوف مانا جاتا ہے اور یہ جواب شرط ہے. اچھا، ان اردت فوزا عظیما، پیچھے آیا نا کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. تجھے بڑی کامیابی چاہیے، اگر تو فوز عظیم کا ارادہ کرتا ہے تو مخلص بن کر کے اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تجھے واقعتاً فوز عظیم چاہیے تو مخلص بن کر کے ہاتھ پیر ہلا، سینہ سپر ہو جا، مضبوطی سے جم جا دشمنوں کے سامنے، تیغ و سنان ہاتھ میں لے لیں اور مقابلہ کر. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ قتال کرے اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں. ان سے قتال کرو جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں، ان سے قتال کرو. اور جو قتال کرے گا اللہ کے راستے میں تو دو باتیں ہوگی، یا تو وہ مقتول ہوگا یا غالب آئے گا. مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مر جائے تو شہید اور رہ جائے تو غازی. تو کہا کہ فیقتل، وہ مقتول ہو جائے، شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم ان قریب اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. آگے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مکۃ المکرمہ کے اندر بہت سے
ضعیف مسلمان بے سر و سامانی یا کم سامانی کی وجہ سے رہ گئے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکے، اس کے بعد وہ چاہتے تھے لیکن پھر کافرین نے اور مشرکین نے ان کو مکہ سے نکلنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا، اور جانے نہیں دیا اس پر انہوں نے بس نہیں کیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور اپنے ستم کا پنجہ ان پر آزمایا اور بہت اذیتیں دی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائے، لیکن ان کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح گھر کر چکا تھا، تو وہ ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کو سہتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ اور ان لوگوں میں کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ، ولید ابن الولید جو خالد ابن الولید کے بھائی، یہ مسلمان ہو چکے تھے سب، اور اسی طریقے سے عیاش ابن ابی ربیعہ، یہ ابو جہل کا ماں شریک بھائی، اخیافی بھائی، سلمہ ابن ہشام، یہ ابو جہل کا حقیقی بھائی، اور ابو جندل ابن سہیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھت پڑھت کے لیے آئے تھے، اس کے بیٹے ابو جندل، تو یہ بھی وہاں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ سارے مستضعفین، کمزور، تو ان کے لیے نبی دعا بھی فرماتے تھے اور یہ خود بھی دعا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو پھنسے ہوئے تھے وہ نکل نہیں سکے، لیکن ایمان مضبوط تھا، ان کے ظلم و ستم سہتے رہے، البتہ وہ دعا کرتے رہے۔ کیا دعا کرتے رہے؟ وہ دعا کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ یہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ایک دعا یہ کی، اور دوسری دعا یہ کی کہ ہمارے لیے بنا دے اپنی جانب سے کوئی حمایتی، اور ہمارے لیے بنا دے اپنی جانب سے کوئی مددگار۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے لفظی ترجمہ کر دوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ سیدھا اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں، لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ واٹس رانگ وتھ یو، وائی یو ڈو ناٹ فائٹ، کیا تمہارے ساتھ غلط ہے، کیوں تم قتال نہیں کرتے؟ اس میں ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ قتال کرنا تو طبعی فریضہ ہے، طبعی طور پر کرنا چاہیے، اور نہ کرنے پر اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرنا چاہیے، مجرم محسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ انداز اختیار کیا کہ قتال کے سارے دائی موجود ہیں، سارے دوائی موجود ہیں، یعنی قتال پر ابھرنے والی چیزیں کیا؟ تو کہا کہ اعلی کریمت اللہ، احیاء دین، اللہ کے کلمے کو بدن کرنا، دین کو زندہ کرنا، یہ سب سے بڑا دائی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا دائی کیا ہے؟ تو کہا کہ مکہ المکرمہ میں جن پر پنجے ستم کسا گیا ہے، ان کو ظلم سے، ان کو ستم سے رہائی دلانا، یہ بھی ایک دائی ہے قتال کا۔ اور تیسرا کیا؟ تو کہا کہ تمہیں تو امداد غیبی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، نصرت غیبی حاصل ہے۔ یہ تین دائی ہونے کے ساتھ کیسے یہ ممکن ہے کہ تم قتال نہ کرو؟ کیا عذر ہے کہ تم قتال نہ کرو؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اور وہ کمزور مستضعفین، مرد، عورت، بچے، جو کہتے ہیں، دو دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم یعنی مکہ المکرمہ سے، اور بنا دے تو ہمارے لیے اپنی جانب سے حمایتی، اور کر دے تو ہمارے لیے اپنی جانب سے نصیر، مددگار۔ یہ دو دعا پوری ہوئی۔ پہلی کیسے پوری ہوئی؟ کہ کچھ لوگوں کو مکہ المکرمہ سے نکلنے کے مواقع فراہم ہو گئے، وہ نکل گئے، چھوڑ دیا مکہ المکرمہ، اور جو رہ گئے تھے ان کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ تو کہا کہ فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید just only 18 years old and he was the governor of مکہ المکرمہ، جب فتح مکہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو 18 سال کی صرف عمر تھی اور ان کو مکہ المکرمہ کا گورنر بنا دیا، اور گورنر بنتے ہی انہوں نے مظلومین کو ظالمین کے ظلم کے پنجے سے چھڑایا اور رہائی دی۔ تو یہ دوسری دعا، تو ولیین اور نصیرن گویا عتاب بن اسید کی صورت میں آ گئے، اور انہوں نے مظلومین کو ظالمین کے پنجے سے چھڑایا اور ان کو نجات دلائی۔ تو دونوں دعائیں پوری ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مصائب کے حل کے لیے دعا سب سے بہترین علاج ہے، سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء هو العبادہ، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے، اور دعا ہی تو عبادت ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو،
میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے، معلوم ہوا کہ دعا نہیں کہا عبادت سے، تو کہا کہ عبادت ہی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے، جو میری عبادت سے یا میری دعا سے ایروگنٹ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو دعا مصائب کا سب سے بڑا حل ہے۔ رو دھو کر آہوزاری کر کے دعا کرے، مضمون دوسری طرف چلا جائے گا دعا پر، اس لیے زیادہ اس میں جائے بغیر آمدم برسر مطلب اپنے کام کی بات پر ہم رہتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ سو تم شیطان کے حمایتیوں سے قتال کرو، شیطان کے مددگاروں سے قتال کرو۔ اس آیت میں مومن بھی قتال کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے، کافر بھی قتال کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ مومن جو قتال کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اعلاء کلمت اللہ، ابتغاء وجہ اللہ، احیاء دین، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا بول بالا ہو۔ کافر بھی قتال کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کا جھنڈا بلند ہو، شیطان کا بول بالا ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور امداد کس کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ مومن کا پلہ اگر جھک جاتا ہے اور غیروں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر ہوتا ہے، عارضی طور پر ہوتا ہے، دائمی طور پر نہیں ہوتا۔ نتیجے کے اعتبار سے غلبہ مومن اور ایمان والوں ہی کا ہوتا ہے۔ حق دبتا ہے، مٹتا نہیں۔ حق دبتا ہے، مٹتا نہیں۔ باطل پھیلتا ہے، ٹھہرتا نہیں۔ پھیلنا اور ٹھہرنا یہ وزن یاد رکھو، دبنا اور مٹنا یہ وزن یاد رکھو۔ تو کہا کہ باطل پھیلتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد اور نصرت یہ ہے کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، یعنی ان سے قتال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا فریب جو ہے وہ سست ہے، کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں۔ غزوہ بدر کے موقع پر نہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آیا اور ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور کہا، بڑی ڈنگے مارتا تھا، کافروں کو اور مشرکوں کو تسلی دیتا تھا کہ گھبراؤ مت، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، آج تم ہی غالب رہو گے۔ اور میں نے ذرا بھی دیکھا کہ تم کمزور پڑ گئے تو میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آؤں گا اور تمہارے ساتھ لڑوں گا، گھبراؤ مت۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں۔ اور وہ شیطان اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے آگے بڑھا بھی، لیکن جب دیکھا کہ مومنین کی حمایت میں تو فرشتے ہیں تو سر پاؤں پر رکھ کر بھاگا، الٹے پیر بھاگا اور کہنے لگا، انی بریء منکم، بائے بائے، میں تم سے بری ہوں، سوری، آئی کانٹ ہیلپ یو، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، میں تو دیکھتا ہوں وہ جو تم دیکھتے نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو یوں ٹھگا بتا کر کے چلا گیا۔ تو شیطان کی تدبیر تو کیسی ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ سورہ حشر میں کمثل الشیطان کمثل الذین من قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم، اس کے بعد آتا ہے کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کیسی؟ انسان سے کہتا ہے کفر کر، زنا کر، چوری کر، مووی دیکھ، ڈرامے دیکھ، فلمیں دیکھ، فلما کفر، اور جب دیکھنے لگتا ہے ڈرامے، موویاں، فلمیں، چوری کرنے لگتا ہے، زنا کرنے لگتا ہے، انی بریء منک، سوری میں نے تمہیں کام پر لگا دیا، میں جا رہا ہوں، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کا خطبہ ہے نا سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ ابراہیم سے پہلے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق فوعدتکم فاخلفتکم، سورہ ابراہیم میں کیا شیطان کا خطبہ ہے؟ شیطان کا خطبہ ہے، قیامت کے دن یہ خطبہ دے گا شیطان۔ ممبر پر اماموں کے خطبے تو سنتے ہیں نا، شیطان کا خطبہ بھی سنو قرآن میں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر،
شیطان کہے گا، خطبہ دے گا، کب؟ جب فیصلہ ہو چکے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن سچا وعدہ. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی سبز باغ دکھائے تھے اور میں نے بھی تم کو وعدہ کیا تھا لیکن میں نے تو تمہیں وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے بلیم مت کرنا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تمہاری پیشانی کے بال پکڑ کر میں نہیں لایا تھا تمہیں. الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف سبز باغ دکھایا تھا. اوہو، یہ تو اچھی گرینری ہے، بہت بہت دل کو لبھانے والی چیز ہے. ایک ہی رات میں ملینر بن جاؤں گا، بیگ لوٹ لوں گا تو اتنی حسینہ میرے باہوں میں آ جائے گی. یہ سبز باغ دکھائے تھے. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، بس اتنا ہوا. میں نے کہا اور تم نے مان لیا، باقی میں نے زور نہیں کیا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سو پلیز ڈو ناٹ بلیم می، بلیم یور سیلف. مجھے بلیم مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ شیطان کا خطبہ ہے. سنو شیطان کے پرستارو، سنو، اللہ حفاظت فرمائے شیطان کی پرستی سے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی کو پہنچنے والا نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کو. انی کفرت، میں تو کفر کرتا ہوں، میں نے انکار کیا اس کا جس کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا اس سے پہلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، اللہ حفاظت فرمائے. اور شیطان اور نفس کی اور اپنی خواہشات کی اتباع سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اوقات اور اپنے لمحات کو اس کی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.